حضرت انس بن مالک، یہ در حقیقت حضرت انس بن مالک جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خدمت کرتے تھے یہ انہی کے یعنی ام سلیم کے صاحبزادے ہیں، لڑکے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا نکاح کے لیے۔ کیا بھیجا؟ نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو طلحہ تیرے اندر ساری خوبیاں ہیں، جیسا ایک بیوی کو چاہیے، ایک عورت کو چاہیے، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری اچھائیاں، وہ ساری محاسن تیرے اندر ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو کافر ہے، اور مسلمان اور کافر کے درمیان عقد ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تو اسلام قبول کر لے، میرا حق مہر وہی رہے گا، تیرا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر رہے گا، الحمدللہ۔ اور تاریخ اسلام میں بتلایا جاتا ہے سب سے پوتر شادی اگر کسی کی ہوئی ہے حضرت ام سلیم کی ہوئی ہے، جن کا حق مہر ہی یہ تھا کہ اسلام میں داخل ہو جانا ایک انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی اور سب سے عظیم کامیابی تھی۔ یہی وہ صحابیاں ہیں، ان کے یہاں ایک بچہ تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کام کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، آئے گھر کے اندر انٹری کرتے ہیں۔ واقعہ سنیے، اور میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اچھی عورتوں کا انتخاب کریں، نیک صالحہ عورتوں کا، ہاں وہ جو تھوڑا چھمک چھلو والا حساب کتاب ہے اس کو بند کریں، ہاں ٹیم ٹام ہونا، پیسہ ہونا، روپیہ ہونا، یہ والا جو چل رہا ہے نا اس کو ختم کریں، نیک صالحہ عورتوں کا انتخاب کریں۔ یہ ان کے یہاں ایک اولاد ہے، ابو طلحہ باہر گئے ہوئے ہیں، کام کر کے آ رہے ہیں، آئے انٹری کیے، بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں الحمدللہ بچہ پہلے سے بہتر ہے، مر چکا ہے، پہلے سے بہتر ہے، جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پکوان اچھا بنایا، بناؤ سنگار کیا، نہا دھو کر کے کھانا وانا رکھے، رات گزرتی ہے، رات گزرنے کے ساتھ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ رات گزارتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، ہاں؟ اور اس کے بعد کیا معاملہ چلتا ہے؟ وہ سب کچھ ہو گیا، جب دیکھی کہ میرے خاوند جو ہیں وہ کھا پی کر کے آسودہ ہو گئے ہیں، مجھ سے ہم بستری بھی کر لی ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، صبح کو پھر واپس کام پہ جانے لگے۔ حضرت کدھر جانے کا پلان ہے؟ کام پہ۔ بیویوں کو دیکھیں، ایمان دیکھیں کیسا ایمان تھا، کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کام کرنے کے لیے۔ پہلے ایک مسئلہ حل کرتے جائیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محلے کا آدمی یا کوئی محلے کی عورت مجھے کوئی چیز گروی رکھ کر کے جائے تو کیا مجھے وہ واپس کر دینا چاہیے یا کھا لینا چاہیے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی نے آپ کو امانت دی ہے تو وہ امانت واپس کر دیں۔ اگلا جواب یہ تھا کہ اگر آپ کے رب نے آپ کو بیٹے کی شکل میں ایک امانت دی تھی، رب نے واپس کر لی، تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ واہ، دیکھ رہے ہیں لوجک، دیکھ رہے ہیں کیسا سمجھا رہی ہیں؟ ہاں ہماری عورتیں کیا کریں گی؟ ہائے میرا بیٹا گیا، لَيْسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الْخُدُودُ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ۔ آج ہمارے بچوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے یا بچہ مر جائے تو ہماری عورتیں ہائے وائے کرتے ہیں، گالوں پر تماچا مارتی ہیں، گریبان چاک کرتی ہیں، کپڑے پھاڑ لیتی ہیں، بے ہوشی کے عالم ہو جاتا ہے، دنیا بھر کی نوٹنکیاں ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایسا عمل کرنے والا وہ ہمیں سے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں ہمیں سے، جو گالوں کو تماچے مارے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے، جو ہائے وائے بکے، جو زمانے جاہلیت کے الفاظ نکالے، وہ ہمیں سے ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد کا معاملہ ہے، جب یہ معاملہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، حضرت ابو طلحہ غصہ ہوئے اپنی عورت کے اوپر کہ میرے بچے کی لاش گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو نے میرے ساتھ ہم بستری کری ہے، کھانا اچھے سے اچھا بنا کر کے دیا اور تو نے بڑا سنگار کیا۔ نبی کی عدالت میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پورا قصہ کہانی بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ دعا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رات میں ملنے کو کیا کرے؟ برکت والا بنا دے۔ اور وہ اللہ کے رسول کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری اور ام سلیم کہتے ہیں کہ میں پریگننٹ ہو گئی، حمل سے ہو گئی میں۔ اور اس کے بعد یہ سیریل چلتا رہا، ایک مدت تک بات چلتی رہی، اس کے بعد بچہ ہو گیا، ہمارے ہاں بچہ ہو گیا۔ اور نبی نے دعا کیا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ملنے کو اور اس رات کو کیا بنا دے؟ بابرکت والا بنا دے۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا، بچہ پیدا ہو گیا، اور کہتی ہیں حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی کی دعا کا اثر یہ رہا کہ میرے پہلے بچے جو ہوئے تھے، بچے پیدا ہونے کے وقت میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، بعض عورتیں تو مر جاتی ہیں،
بڑی تکلیف تھی. لیکن حضرت عبداللہ جن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کری ہے، یہ بچہ جب پیدا ہوا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. الحمدللہ. یہ صبر کا نتیجہ ہے. یہ صبر ایسا کوئی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو اپنے بیٹے حضرت انس کو بولتی ہیں کہ دودھ کوئی نہیں پلائے گا، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جائیں اور چند کھجور ساتھ میں لے کر کے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبا کر کے بچے کے اندر اس کو کیا کریں گے، اپنا کھجور کا لعاب وغیرہ ڈالیں گے. وہ سب سے پہلی خوراک جو ہوگی وہ عبداللہ کی وہی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں کری. اس کے بعد جانتے ہیں کیا معاملہ ہے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 9 اولادیں پیدا ہوئی. کتنی؟ 9 اولادیں. اور سب کے سب الحمدللہ حافظ قرآن، تفسیر قرآن تھے. سب کے سب. آج تو حافظ قرآن معیوب سمجھا جاتا ہے، کائے کو پڑھانا، ہٹاؤ. دینی علم ہونا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اللہ کو پہچانے نہ پہچانے، دنیا کو پہچانے نہ پہچانے. ہاں بڑی بڑی ڈگری الحمدللہ ہے اس کے پاس. لیکن دین کے نام پر پوچھ لیا جائے کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، کتنے سال کی عمر پائی، نبوت آپ کو کس سال میں ملی، نہیں پتا. بڑے بڑے ڈگری ہولڈر کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہاں بس یہی دنیا کے انٹلیکچوئل ہے اور یہی کامیابی. حالانکہ یہ کامیابی نہیں. کامیابی دنیاوی اعتبار سے آپ لے لیں، لیکن آخرت کے اندر تو کم از کم یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں ساتھ میں رکھیں. اور یہ جو حالات آپ کے ساتھ ہیں زندگی کے اندر جو دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر، ہمارے آپ کے ساتھ جو زیادتیوں کا معاملہ ہے، ان معاملے کے اندر دیکھنے کے بعد اگر آپ کا ایمان جنریٹ نہیں ہو رہا ہے، آپ کا ایمان جوش نہیں مر رہا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان کہیں نہ کہیں مردہ ہو چکا ہے اور آپ اور ہم اللہ تعالیٰ سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں. اور پھر جڑنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر یہ لات گھونسے، یہ معاملات، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر چلتے رہیں گے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہمارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسکنت کر دیا گیا ہے اس نتیجے میں، کیونکہ ہم اللہ کے رسول سے اور اللہ کے تعلقات سے بہت دور ہو چکے ہیں.